قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں حسین علم بردار نظام توحید آپ کی خدمت میں ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ مقصد انبیاء قرآن سے سمجھ لیں، اور جب قرآن سے مقصد انبیاء سمجھ میں آ گیا تو خود بخود بڑی آسانی سے وارث انبیاء حسین کا مقصد بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور پھر انسان بصیرت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، اندھی تقلید سے نہیں، تقلیدی اور تعصبی کسی سبب سے نہیں، بلکہ اپنے شعور اور بصیرت سے انتخاب کر سکتا ہے کہ میں نے کون سے راستے پر چلنا ہے۔ اور یاد رکھیے دنیا میں دو راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ ایک راستہ اللہ کا ہے اور دوسرا راستہ ابلیس کا ہے۔ ایک راستہ موسیٰ کا ہے اور دوسرا راستہ فرعون کا ہے۔ ایک راستہ ابراہیم کا ہے، ایک راستہ جو ابراہیم والا راستہ نہیں ہے، پھر وہ راستہ نمرود کا راستہ ہے۔ دو ہی راستے ہیں۔ علامہ اقبال کی ایک شاہکار فارسی نظم ہے، امام حسین علیہ السلام کی شان میں لکھی گئی ہے، اس میں بھی وہ یہی بات فرماتے ہیں کہ موسیٰ و فرعون و حسین و یزید، ان دو قوت از حیات آمد پدید۔ یعنی تم جب بھی دیکھو تمہیں یہی دو قوتیں نظر آئیں گی، ایک اللہ کی اور دوسری ابلیس کی، جو آپس میں برسر پیکار ہے۔ کبھی تم ایک زمانے میں ایک طرف موسیٰ کو دیکھو گے، دوسری طرف فرعون کو دیکھو گے، اور کسی زمانے میں ایک طرف حسین دکھائی دے گا، دوسری طرف یزید دکھائی دے گا۔ پھر اس کے بعد تمہاری مرضی ہے کہ تمہیں کون سا راستہ اختیار کرنا۔ ایک اور طبقہ پیدا ہوا اسلام کی تاریخ میں، جنہوں نے کہا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں۔ یاد رکھیے نیوٹرل کبھی بھی نیوٹرل نہیں ہوتا، بے طرف کبھی بھی بے طرف نہیں ہوتا۔ اس کی ذمہ داری بنتی تھی حق کا ساتھ دینا، نہ دے کر مجرم ہوتا۔ حق کی طاقت کو بڑھا کر تاکہ وہ باطل پر غالب آئے، اسے یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ اگر جتنے لوگ امام حسین سے عقیدت رکھتے تھے، جتنے لوگ امام حسین سے محبت رکھتے تھے، وہ سب امام کے ساتھ بھی چلے جاتے، تو پھر تاریخ آج ہمیں یہ نہ بتا رہی ہوتی جو بتا رہی ہے۔ لہذا ضروری نہیں کہ کوئی عقیدت رکھتا ہو ساتھ بھی جائے، ضروری نہیں کوئی محبت رکھتا ہو ساتھ بھی جائے۔ اس کے لیے وہ حقیقی ایمان اور جو بصیرت اور شعور پر مبنی ہوتا ہے وہ چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ جو